چیف جسٹس کے از خود نوٹس اختیارات میں کمی کا بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے کی تیاریاں۔ وزیر اعظم نے آج چھٹی کے روز بھی وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ الیکشن کیس پر حکومتی لاہ عمل تیار کیا جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور قریبی وزراء سے بھی مشاورت۔ صدر نے بل واپس بھیج کر پی ٹی آئی کا کارکن ہونے کا ثبوت دیا۔ آئین اور اپنے دفتر کے مفادات پر عمران نیازی کو ترجیح دی۔ شہباز شریف کا اظہار برہمی۔ عدالتی اصلاحات بل قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی۔ آئین سپریم کورٹ کو اپیل، ایڈوائزری، نظر ثانی اور ابتدائی سماعت کے اختیار سے نوازتا ہے۔ چھیڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کارروائی خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے۔ صدر عارف الوی نے حکومتی بل پر دستخط سے انکار کر دیا۔ حکومت کا ایک بار پھر چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ عطا اللہ تارڑ نے ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کرنے کا الزام لگا دیا۔ عمران خان اتنا لاڈلا تو نہیں کہ اس کی خاطر آئین دوبارہ لکھا گیا؟ معاون خصوصی کا سوال۔ پختونخوا میں اور پنجاب میں اگر الیکشن نہیں کرائیں گے تو آئین شکنی ہوگی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹیمپٹ ہوگا۔ ایک ہاں، اب بات کہاں ہو سکتی ہے؟ بات ہو سکتی ہے قومی اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں، سندھ اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں، بلوچستان کے اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں گفت و شنید ہو سکتی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات طے۔ حکومت قومی اسمبلی، سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے انتخابات پر بات کر لے۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی پیشکش۔ ڈان نیوز کے پروگرام خبر سے خبر کو انٹرویو میں حکومت پر فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کا الزام۔ کیا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بھارت سے دوستی چاہتے تھے؟ اینکر کا سوال۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی ایک رائے تھی، دفتر خارجہ مدعو کر کے بتایا کہ راستہ بارودی سرنگ سے بھرا ثابت ہوگا۔ شاہ محمود کا جواب۔ چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ، اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کی حکومتی کوشش۔ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور پی ٹی آئی مل بیٹھیں، ایک دوسرے کو اسپیس دیں اور آگے بڑھیں۔ الیکشن کا حق تسلیم کرنا پڑے گا، فواد چودھری کی تجویز۔ متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے۔ 29 مارچ کا حکم 4 اپریل کا نوٹس منسوخ نہیں کر سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنے فیصلے پر 6 رکنی بینچ کی تشکیل پر اعتراض۔ 3 اپریل کو عشرت علی کو رجسٹرار کے عہدے سے ہٹایا جا چکا۔ 4 اپریل کو 6 رکنی بینچ کا روسٹر کیسے جاری کیا؟ نام نہاد بینچ کی تشکیل قانونی تھی نہ آئینی؟ تفصیلی نوٹس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری، کچھ دیر بعد ہٹا دیا گیا۔ عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کل اپنے چیمبر میں سماعت کریں گے۔ حکومت نے ریفرنس واپس لینے کے لیے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا تھا۔ وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے تمام شرائط پوری کرنے کی تصدیق۔ پیش رفت کے لیے اب صرف دوست ممالک کی جانب سے امداد کی تصدیق کا انتظار۔ پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر ہے، بھکاری نہیں۔ وزیر اعظم کے کہنے پر دورہ امریکہ ملتوی کیا۔ سپریم کورٹ نے 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے کی ہدایت کی۔ اسحاق ڈار نے موجودہ صورتحال میں وزارت خزانہ کی ذمہ داری اہم قرار دے دی۔ بزدل آدمی کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ عمران خان کا زمان پارک میں افطار پر کارکنوں سے خطاب۔ نواز شریف پر طنز کے تیر چلا دیے۔ غلام لوگ آزادی کی جنگ نہیں لڑتے۔ افغانستان کو 3 سپر پاورز فتح نہ کر سکیں۔ انصاف لینا ہے تو پوری قوم کو تیار ہونا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ کی معزولی کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی۔ آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کو بھی فوری طور پر ہٹانے کی استدعا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی اخراجات کے لیے فنڈز کی وصولی کی تردید کر دی۔ 10 ارب روپے موصول ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، اے سی پی کا موقف۔ وزیر اعظم کی آشیانہ ریفرنس سے برریت کے لیے احتساب عدالت میں درخواست دائر۔ ریفرنس کے وعدہ معاف گواہ منحرف ہو چکے، سزا کا کوئی امکان نہیں، خارج کیا جائے۔ سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین کی برریت کی درخواست مسترد۔ کراچی کی احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور دیگر پر کیس کے ٹھیکوں میں 17 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ شہر اقتدار میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت ڈی آئی خان نے علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک سال میں مہنگائی کی مجموعی شرح 12.7% سے بڑھ کر 35.37% ہو گئی۔ چینی 36 روپے 45 پیسے، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1544 روپے، 2.5 کلو گھی کا ڈبہ 342 روپے مہنگا۔ زندہ مرغی کی قیمت 111 روپے، آلو 24 روپے اور پیاز کے نرخ 35 روپے فی کلو بڑھ گئے۔ انڈے 128 روپے فی درجن مہنگے، تازہ دودھ 46 روپے فی لیٹر اور دہی 57 روپے فی کلو مہنگا ہوا۔
ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ باڑہ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکے سے 2 جوان شہید ہو گئے۔ نائب صوبیدار حضرت گل اور سپاہی نذیر اللہ محسود شامل۔ پشاور گیریجن میں شہداء کی نماز جنازہ ادا، عسکری حکام اور شہریوں کی شرکت۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کے بنگلے پر چوری کے 3 ملزمان کے ریمانڈ میں 1 روز کی توسیع۔ ملزمان عطا اللہ بچل اور نمرہ سے 50% سونا اور زیور برآمد کر لیے گئے۔ تفتیشی افسر کی رپورٹ۔ لاڑکانہ میں نوجوان کو قاری قرار دے کر قتل کر کے لاش نہر میں بہانے کا انکشاف۔ مقامی جرگے کا قاتل پر 50 لاکھ روپے جرمانہ۔ مقتول کی ماں رقم لینے کے بجائے انصاف مانگے، ننگے پاؤں سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی، اسکوت نوٹس لینے کی اپیل۔ نواب شاہ میں سکرنڈ کے قریب ماتا مندر میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی، کئی مورتیاں اور زیورات جل گئے، ریسکیو ٹیموں نے شعلوں پر قابو پا لیا۔ کراچی والے جعلی اور سازشی مردم شماری قبول نہیں کریں گے، پاکستان کے حقیقی ورثہ کو حق دیے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ رہنما MQM خالد مقبول صدیقی کا افطار ڈنر سے خطاب۔ تقریب میں تاجروں، مختلف برادریوں کے عمائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ اسلام آباد پولیس نے مہمان ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے وزارت داخلہ سے وسائل اور اخراجات مانگ لیے۔ وسائل مہیا ہونے پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، ترجمان پولیس کا بیان۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے شاہینوں کی قذافی اسٹیڈیم میں مسلسل دوسرے روز بھرپور پریکٹس، کھلاڑیوں کی بیٹنگ اور بالنگ کے ساتھ فیلڈنگ کی بھی مشقیں۔ مہمان ٹیم 10 اپریل کو پاکستان پہنچے گی۔ پہلا T20 میچ 14 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان ویمن فٹ بال ٹیم پیرس اولمپک 2024 میں رسائی حاصل نہ کر سکی۔ اولمپک کوالیفائر میں قومی ویمن ٹیم کو مسلسل دوسری شکست، ہانگ کانگ نے 2-0 سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم ایونٹ میں اپنا تیسرا اور آخری میچ 11 اپریل کو تاجکستان کے خلاف کھیلے گی۔ رمضان المبارک کی راتوں میں پشاور کے ریسٹورنٹس پر رونقیں لگ گئیں۔ شہریوں کا تراویح کے بعد من پسند کھانوں سے لطف اندوز ہونا معمول۔ اشرف روڈ فوڈ اسٹریٹ پر ایک کی پسندیدہ کانچ کی نازک چوڑیوں کی جگہ دھاتی چوڑیوں کا رواج زور پکڑنے لگا۔ عید الفطر پر لاہور میں چوڑیوں کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ کاریگروں کو کراچی، حیدرآباد، پشاور اور ایران سے بھی آرڈر آ گئے۔ پاکستان کے شہر چنیوٹ کے طلباء نے امریکہ میں سبز ہلالی پرچم سربلند کر دیا۔ روبوٹک مقابلے میں سلور میڈل، 4 ٹرافیاں اور 7 ایوارڈ جیت لیے۔ مقابلوں کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے۔